إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد رشید عطا رحمہ اللہ سے کہنے لگے، عطا میں تجھے ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ تجھے شوق ہے ایک ایسی عورت کو دیکھنے کا جو چل پھر تو دنیا میں رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ جنتی عورت؟ عطا رحمہ اللہ فرمانے لگے، کیوں نہیں؟ فرمایا وہ جو کالی عورت آ رہی ہے نا، اس کو اچھی طرح دیکھ لو، اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان اطہر سے اس کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہا یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی اور اس نے آ کے کہا تھا مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اسپیکر بند بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آواز جائے گی انشاءاللہ۔ کہا اس عورت کو مرگی کے دورے پڑتے تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی اور اس نے کہا تھا آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا ان شئتی دعوتی لکی، اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، تجھے اللہ شفا دے دے گا۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر تو چاہتی ہے تو اپنی اس بیماری پہ صبر کر لے، تجھے اللہ جنت کا داخلہ نصیب کر دے گا۔ اس عورت نے آگے سے یہ کہا تھا کہ میں صبر کروں گی، ہاں اب میرے لیے یہ دعا کر دے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو مجھے اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، بس میرا پردہ نہ کھلے، آپ یہ دعا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عطا یہ عورت 10 سال سے بیماری کے ساتھ لڑ رہی ہے، اسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور اللہ کے حبیب کی دعا کا نتیجہ ہے کہ کبھی پھر اس کا پردہ زائل نہیں ہوا۔ تو
تو جب یہ اپنی بیماری پہ صبر کر رہی ہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ اللہ کی جنت کی مہمان ہے۔ کوئی شخص اس دنیا میں نہیں آیا جس کو دکھ نہ پہنچتا ہو۔ یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین پہ گول دائرہ لگایا تھا اور اس کے اندر سے ایک لکیر باہر کو کھینچ دی تھی، اور پھر اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنا دی۔ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ نقشہ آ چکا ہوگا۔ گول دائرہ ہے، اس میں ایک لمبی لکیر باہر جا رہی ہے، اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ فرمایا یہ دائرہ انسان کی موت ہے، اور یہ جو میں نے لائن باہر کھینچ دی ہے یہ انسان کی امیدیں ہیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی ہیں یہ انسان کی زندگی میں آنے والے دکھ ہیں۔ ایک سے بچتا ہے، دوسرے میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس سے نکلتا ہے، تیسرے میں ہو جاتا ہے۔ کیوں بھلا؟ اس راز کو آپ سمجھے کہ دکھ آتے کیوں ہیں، غم آتے کیوں ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور جب آ جائیں تو ہم نے کرنا کیا ہے، یہی ہمارا موضوع ہے۔ انشاءاللہ بات 50 منٹ کی ہے۔ دکھ آنے کے دو وجہ ہوتے ہیں۔ نیک آدمی کو تکلیف اور وجہ سے آتی ہے، برے آدمی کو تکلیفیں اور وجہ سے آتی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماری میں پڑے رہے، اللہ کے پیغمبر ہو گئے، رب کے حبیب ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں جتنا زیادہ آزماتا ہے جنت میں اتنے زیادہ درجے بلند کرتا ہے۔ اشد الناس بلاء یوم القیامہ، سب سے زیادہ مصیبتیں اس دنیا میں اللہ اپنے نبیوں کو دیا کرتا ہے، کیونکہ ان کا مقام جنت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر نیک آدمی دکھوں میں گھرا ہوا ہے اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، پریشانیاں اس کی جان نہیں چھوڑتی اور طرح طرح کے غم اسے پہنچ رہے ہیں، تو صحیح بات یہ ہے اسے خوش ہونا چاہیے۔ اس کے تو درجے بلند ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو ایک بڑی خطرناک بیماری نے آ گھیرا، بواسیر کی بیماری۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں کانت لی بواسیر، مجھے بواسیر کی بیماری لگ گئی، اور بیماری کی وجہ سے جسم اتنا نحیف ہوا کہ میں چارپائی کے ساتھ چارپائی بن گیا۔ ایک منافق جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور دلوں میں اسلام کے خلاف بغض چھپایا ہوا تھا، اس نے آگے عمران بن حسین سے کہا تو اللہ کے نبی کا صحابی ہے ہی نہیں، اگر تو سچا صحابی ہوتا تیری یہ حالت نہ ہوتی جو ہوئی پڑی۔ تو سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اوے تجھے اس بات کا کیا علم ہے، میں اس حالت میں پڑا ہوں اور اللہ کے فرشتے آ کے میرے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے میرے ساتھ سلام لیتے ہیں آگے۔ یہ بیماریاں تو جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بن رہی ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یوں کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی کوئی نیکی قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کا جنت میں رب تعالیٰ اتنا بلند مقام لکھتے ہیں کہ اس کے عمل
اس رفع درجات کو مناسب نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں اس کے اعمال، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کا مقام لکھ چکے۔ رب تعالیٰ کے فیصلے واپس ہوتے ہیں؟ کیوں جی نہیں ہوتے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا، اور ساتویں آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی، کہا آپ کی امت نہیں پڑھے گی 50 نمازیں، میرا تجربہ ہے، میری امت کو 2 ملی تھی، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے، آپ جائیں رب سے تخفیف کروا لیں۔ آپ گئے، اللہ نے 5 کم کر دی، پھر بھی یہی بات، دوبارہ گئے، 5 کم ہوتی 5 رہ گئی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آپ پھر سے دوبارہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب تو مجھے حیا آ رہی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے وہاں اپنے پیغمبر کو آواز دی تھی، لا یبدل القول لدی، میرا پیغمبر میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں 50 کا ہی ثواب عطا کروں۔ میں نے 50 دی تھی، 50 ہی۔ رب تعالیٰ کے کلمات، فیصلے نہیں ٹلتے اس کے، اس نے وہ لکھ لیا اس کا مقام اپنے ہاں جو بہت زیادہ بلند تھا، لیکن اب کیا کرے، اس کے اعمال ہی کم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ اس بندے کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ آزمائشیں، پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ غم اور رنج اور ہم اور الم اور قلق اور اضطراب جو انسان کو دل میں بے قراری پیدا کر دیتی ہیں، اس کی یہ وجہ ہے، بہت بنیادی وجہ ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا سنیار سونے کو بھٹی سے نکالتا ہے، آگ میں ڈالتا ہے، اس کی میل کچیل ختم ہوتی ہے، اسے بڑے پاپڑ ویل کے چمکنے کی کیفیت میں لاتا ہے۔ وہ رب چاہتا ہے میرا بندہ جب قیامت کے دن ملے تو اس کا چہرہ نور سے چمکتا ہوا ہو۔ وہ کیسے چمکتا ہے؟ اسی طرح چمکائے گا۔ وہ بھٹی سے نکالتا ہے اپنے بندوں کو۔ اس نے اس دنیا کو آزمائش کے طور پہ نازل کیا، اور آزمائش انسان کی زندگی کا حصہ بنائی۔ اب یہ تو آنی ہی آنی ہے، اس بھٹی سے تو ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اب کامیابی کا راز یہ ہے، انسان کو جب کبھی دکھ پہنچے وہ صبر کرے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ۔ اب ویسے سوچنے کی سادہ سی بات ہے، اگر وہ اپنا گریبان پھاڑ لے، اپنے چہرے پہ تماچا مار لے، وہ غم اور رنج سے ڈوبے ہوئے وہ کلمات زبان سے نکال لے جو رب کو ناراض کرنے والے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ ایک شخص کا بچہ فوت ہو گیا، اب وہ اتنے عجیب کلمات بولتا ہے کہ رب تعالیٰ ہی ناراض ہو جاتے ہیں، فائدہ کیا ہوا اس کا؟ بچہ واپس آ جائے گا، دکھ ٹل جائے گا، یہ غم ختم ہو جائے گا، یہ مصیبت اس طرح دور ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر اسے رب تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوتی اور وہ صبر کر جاتا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی شخص کا چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے نا، بعض دودھ پیتے بچوں کو ہی اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، کچھ ابھی چلنے پھرنے کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ ملک الموت کو بلاتا ہے اور اللہ پوچھتے ہیں تو نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا چھینا ہے اس سے، کیف کان عبدی، بتا کہ میرے بندے کا رویہ کیا رہا، رد عمل کیا تھا؟ تو فرشتہ آگے سے جواب دیتا ہے استرجع، یا اللہ تیرے اس بندے نے اس مصیبت کی گھڑی میں اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالا ہے، اور وہ کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے تیری ناراضگی کا تو کوئی کلمہ نہیں بولا، وہ خوشی میں بھی تجھے یاد کرتا ہے، وہ غم میں بھی تجھے یاد کرتا ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اس نے دکھ میں بھی میرا شکر کیا، میرا نام لیا، میرے اس بندے کا جنت میں بالکل درمیان میں جا کے ایک گھر تعمیر کر دو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا گھر بھی جنتیوں میں اتنا مشہور کر دو کہ اس گھر کا نام ہی حمد والا گھر رکھ دو کہ اس گھر میں وہ بندہ رہتا ہے جو ہر ویلے اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتا ہے، دکھ پہنچتا ہے تو بھی، غم پہنچتا ہے تو بھی، خوشی پہنچتی ہے تو بھی، اس کی زبان پہ ایک ہی کلمہ رہتا ہے اور وہ یہ کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے والے کلمے بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم، پہلا بیٹا فوت ہو گیا، دوسرا فوت ہو گیا، یہ تیسرا اور آخری بیٹا ہے۔ اور ویسے بڑی مفید بات ہے ہمارے لیے، دنیا جہان کا کوئی غم نہیں ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو پہنچایا نہیں ہے، کوئی۔ آپ جو مرضی غم بیان کریں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے۔ اس لیے جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے نا تو آپ کی بیٹی نے آپ کو دیکھ کے کہا تھا، فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوش ہے رسول، فاطمہ بطول، ہائے میرے باپ کی تکلیفیں، آپ سے بڑھ کے تکلیف کس کو پہنچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، زہر کا کھانا کھلایا تھا آپ کو یہودی عورت نے، وہ گلے کو کاٹ رہا ہے، وہ جگر کو کاٹ رہا ہے، آپ دکھ میں مبتلا ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پیالہ پانی کا آپ کے پاس پڑا ہے، ہاتھ بھگو بھگو کے اپنے چہرے پہ مارتے ہیں۔ فرمایا 7 ایسے کنوؤں کا پانی لے کے آؤ جس پانی کو کسی مرد کا ہاتھ نہ لگاؤ، کسی انسان کا ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب اپنے رب کے پاس جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اس پانی سے غسل کر رہے ہیں جس پانی سے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، پاکیزہ پانی۔ پھر بے ہوش ہوئے، کہا 7 گھڑے میرے اوپر پھینک دو، 7 گھڑے آپ پہ ڈالیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آئے میرے باپ کی تکلیفیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا آج تیرے باپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ لگتا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی معاف فرما دے، آپ کو اس وقت اپنی زندگی کے سارے دکھ یاد آ رہے تھے، کیا نہیں ہوا میرے ساتھ، کن کن آزمائشوں سے رب نے بھی گزارا، دنیا والوں نے بھی تکلیفیں دی۔ کیا بڑا غم ہوتا ہے بندہ مر جائے، اس کا باپ فوت ہو جائے، اس کی والدہ فوت ہو جائے، اس کی اولادیں فوت ہو جائیں، یہ سارا کچھ میرے پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے۔ بچپن میں اللہ نے اپنے باپ کو بلا لیا، یتیمی کی زندگی گزاری میرے پیغمبر، ابھی 6 سال کی عمر ہے، اور کیسا المناک حادثہ ہے، کبھی ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ آپ ہیں، آمینہ کی لونڈی ہے، آپ کی والدہ آمینہ ہے، آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں، چوتھا بندہ ہی کوئی نہیں، اور ماں رستے میں فوت ہوگی۔ اس ننھے یتیم نے اپنی ماں کو قبر میں اتارا کیسے ہو؟ کیا دکھ ہے جو آپ کو نہیں پہنچے؟ لیکن آپ نے کیا کیا؟ وہی تو ہمارے لیے سنت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کوئی کلمہ ایسا نہیں زبان پہ آیا جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہو۔ مٹی کیسے ڈالی اپنی ماں کے چہرے پہ، کیسے اٹھایا ہوگا ان دونوں نے ماں کو، اور کیا گزری ہوگی میرے نبی پہ، میں تو پہلے یتیم تھا، آج ماں کا سہارا وہ بھی رب نے چھین لیا۔ دادا نے پالا، دادا بھی جلدی فوت ہو گئے، شیب ابی طالب میں آپ کو معصور کر دیا گیا۔ رشتہ داروں کی بھائی کاٹیاں ہوتی ہیں جن سے انسان دکھ سہتا ہے۔ 3 سال مسلسل رشتہ دار آپ سے ناراض رہے، کہا نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ ابی طالب کی گھاٹی میں اللہ کے پیغمبر نے 3 سال نہیں گزارے۔ کون کون سے دکھ ہیں دنیا کے جو آپ بیان کریں اور میرے پیغمبر نے ان کا سامنا نہ کیا؟
ملتا کیا ہے آپ کی سیرت سے؟ بس ہمیں وہی کام کرنے ہیں۔ مکے والوں کے ظلم سے ستائے ہوئے آپ شیب ابی طالب میں بیٹھے، معاہدہ ہوا ہے کوئی نہیں جائے گا وہاں پہ۔ اللہ اکبر۔ وہاں اگر آپ کو کوئی کھانا پہنچا رہا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی پہنچا رہی ہے۔ اس وقت جب آپ شیب ابی طالب میں دکھوں سے چور زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے مکے والوں پہ قحط سالی نازل کر دی۔ بڑی پتے کی بات ہے، یہ رب تعالیٰ کی ناراضگیاں اور عذاب اور مصیبتیں اور دکھ کئی وجہ سے نازل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہٹاتا کیسے ہے؟ فرمایا ہے پیغمبر جب تک آپ ہیں میں ان لوگوں پہ اپنا عذاب نازل نہیں کروں۔ آپ کو نکال دیا، مکہ پہ قحط سالی نازل ہو، اب وہاں پہنچے ہیں یہی لوگ جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ کہا آپ تو اپنے رب کے بڑے حبیب ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی دعا آپ کا رب خدا رد نہیں کرے، ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ اس مصیبت سے مکے والوں کو نجات دے۔ آپ ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھوں، میرا رویہ کیا ہوتا۔ ایک چھوٹی سی بات پہ ہم رشتہ داروں سے لڑتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے ہم بلانے پہ نہیں آتے، پھر دکھ نہ آئے تو اور کیا ہو۔ جب انسان اپنے دل میں میل کچیر رکھتا ہے تو اللہ غم نازل کرتے ہیں، اللہ دکھ نازل کرتے ہیں۔ نیک آدمی کا دکھ اور ہوتا ہے، برے آدمی کا دکھ اور ہوتا ہے، یہ اس کے گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اس پہ یہ گناہ اور گناہوں کا وبال اس وجہ سے اس کو دکھ آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اپنے اس گناہ کا اثر، جیسے ہمارے محترم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہمارا موضوع بھی یہی رہے گا، وہ اپنی بیوی پہ دیکھ لیتا ہے، اپنے بچوں پہ دیکھے گا، اپنی سواری پہ دیکھے گا، اپنے گھر میں دیکھے گا، اپنے ہمسائے میں دیکھے گا۔ یہ اس کے گناہوں کا وبال ہے جو مصیبت بن کے اس کے اوپر برس رہا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، یہ بھی ایک طرف سے رب کا کرم۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی نا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی تم برا عمل کرو گے اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو، کہا ہم میں سے ہے کون جس سے برا عمل ہوتا نہیں؟ یہ ہر ایک سے ہوتا ہے، اگر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے کا بڑا گناہ اس کا بھی قیامت کے دن ہمیں بدلہ ملنا ہے تو ہم تو اللہ کے حبیب ہلاک ہو، پھر تو بچاؤ کا کوئی ذریعہ ہی نہیں رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، ہر عذاب سے مراد جہنم کا عذاب نہیں ہوتا، تیرے بچے کا بیمار ہونا بھی تو عذاب ہے، تیری سواری جب تیرے سامنے اٹک جاتی ہے یہ بھی تو ایک عذاب ہے، بیوی جب نافرمان ہوتی ہے تو یہ بھی تو ایک عذاب ہے، اور بچے جب سامنے کھڑے ہو کے آوازیں کستے ہیں یہ بھی تو ایک عذاب ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ان عذابوں سے نکال کے آخرت کے عذاب سے بچا لیا کرتا ہے۔ یہ آپ سمجھ جائیں، آج اپنے دل پہ لکھ کے لے جائیں یہ بات۔ دکھوں میں صبر کا مظاہرہ کرنے والے قیامت کے دن رب کو یوں ملتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا رہتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، پریشانیوں سے گزارتا ہے، پھر وہ اس حالت میں دنیا میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس پہ ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا، نکھار نکھار کے اللہ لے جائیں گے اس کو۔ لہذا نیکیاں غموں کا علاج، صبر کریں، صبر سب سے بڑا علاج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ذرا آپ صبر بھی سمجھ لیں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ ہے، 4 5 10 12 گالیاں نکال کے 2 4 تھپڑ مار کے پھر بھی کہتے ہیں میرا صبر ہے۔ یہ صبر تھوڑی ہوتا ہے۔
زبان سے بول بھی بول لیے، تکلیف بھی دے دی، بلکہ بعض ایسے عمل بھی کر بیٹھتی ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کے بارے میں بڑی ہی سخت وعید ہے۔ نوحہ کرنا، مصیبت کے وقت اونچی آواز میں رونا، گریبان پھاڑنا، تماچے مارنا، کسی کے گلے لگ جانا، دکھ تکلیف کے بول بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت یہ کام کرتی ہے بغیر توبہ کیے بغیر اگر مر گئی، علیہ سربال من قطران و درع من جرب، قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی لوک کا لباس پہنا دے گا۔ ہم یہ دنیا کی لوک برداشت نہیں کرتے جو سڑکوں پہ پڑ رہی ہوتی ہے، اس میں پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ توبہ کرے، رک جائے اس عمل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی۔ ذرا دیکھیے گا، باتیں تو کرنے کو بہت ہیں صاحب زہر، آپ کو طرح طرح کے غم پہنچ رہے ہیں، آپ کا رد عمل کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا اتق اللہ واصبری، اللہ کی بندی رب سے ڈر جا اور صبر کر۔ اب اس عورت کو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، ہم تو بڑے بفر کے کہتے ہیں میں تمہیں دسا میں کون، رب ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہو، وہ مصیبتیں نازل نہیں کرے گا تو کیا ہو۔ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا میں دسا میں کون، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے میری کبریائی کی چادر کو ہاتھ ڈال دیا ہے۔ الکبر ردائی، یہ تکبر، یہ بڑے بول، یہ بڑا پن، یہ فخر، یہ میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے میں اسے دنیا میں بھی ذلیل کر کے رکھ دیتا ہوں، آخرت تو آخرت۔ اس عورت نے آگے سے آپ کو کہا جا تو اپنا کام کر، اگر تجھے وہی غم پہنچے جو مجھے پہنچا ہوا ہے پھر میں دیکھتی تو کیسے یہ بات کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کا رویہ کیا ہے؟ کوئی ہے کوئی تھوڑے سے عہدے والا بندہ جو کسی کی اتنی بات برداشت کر لے؟ ہم تو رب کعبہ کی قسم ہے جائز باتیں برداشت نہیں کرتے، بڑے دکھ سے، بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ۔ ایک بھائی کسی کو بات کر رہا ہے اور اس کا تیور فوراً 1 منٹ سے پہلے ہائی ہو جاتا ہے، پارا چڑھ جاتا ہے، ماتھے پہ تیور آ جاتے ہیں، صبر کدھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، تکلیفیں پہنچے آپ صبر کریں، لوگوں کے ساتھ برا رویہ اختیار نہ کریں۔ آپ چپکے سے گزرے ہیں تو ایک صحابی نے آ کے اس عورت کو کہا تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ تو کائنات کا سردار ہے، یہ نبی کائنات ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دوڑی پیچھے، اس وقت آپ گھر تشریف لا چکے تھے۔ کہتی ہے میں قربان جاؤں اس ہستی پہ، کائنات کا سردار تھا لیکن میں نے آپ کے دروازے پہ باڈی گارڈ نہیں دیکھے، پہرے دار نہیں دیکھے، کوئی پابندی نہیں ہے آپ سے ملاقات کرنے میں کسی کو، میں سیدھا آپ کے گھر گئی ہوں اور میں نے کہا اللہ کے حبیب مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مخاطب ہوں۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے بڑے مسکرا کے فرمایا کہ بیٹا صدمہ جب پہنچتا ہے نا، صبر یہ ہوتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلی دفعہ جب غم سے بھری ہوئی خبر ملی تھی نا، اس وقت انسان کچھ بھی نہ کرے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ پی جائے، جتنا مرضی بڑا دکھ ہو، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہم اللہ کے فضل سے اپنے رب کو ماننے والے ہیں، میرا یقین ہے، آپ کا یقین ہے، جو کچھ ہوتا ہے رب نے لکھا ہوا ہے۔ کیوں جی لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ میرے نصیب میں، میرے مقدر میں، آپ کی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، پھر رونے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر دھاڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر کسی کو گلے لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر ایسے کلمات بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے شیخ بات کر رہے تھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک شادی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک ہی بچہ اللہ نے دیا ہے،
بچہ بیمار ہو گیا، یہ بھی ایک دکھ ہے۔ ابھی ہم رستے میں آ رہے تھے، ایک گھوڑا بڑا بیمار دیکھا، اس کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں، بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ یہ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ سواری بھی بیمار ہے، بچہ بھی بیمار ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو یہ جنت میں درجات کی بلندی کا باعث، برا ہے تو اس کے گناہوں کا وبال۔ یہ فرق ہے۔ آتے ہی گھر میں پوچھتے تھے میرے بچے کا کیا حال ہے، سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ ذرا اللہ کی اس بندی کا کام دیکھیے، بچہ فوت ہو گیا ہیں، آج کل کی مائیں اس طرح کی، بچہ فوت ہوا صرف اس لیے کہ میرا خاوند گھر آئے اسے تکلیف نہ پہنچے، اس اللہ کی بندی نے اپنے بچے کو غسل دیا، اس کو کفن میں لپیٹا، گھر کے ایک کونے میں رکھ کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور جو ہی خاوند گھر آیا اس نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے، تو یہ کہنے لگی بچہ تو اب آرام میں ہے۔ اتنا صبر کرے۔ ایک عورت کو کانوں سے سنا گیا، وہ اپنے بچے کی وفات پہ یہ کہہ رہی تھی، اور رب تینوں میرے پتر تو علاوہ کو نہیں ملا دنیا تے جنوں تو لے جاویں۔ اتنا بڑا کفر، اتنی بڑی رب تعالیٰ کی توہین۔ اسی کی امانتیں، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ فرمایا میں تو تمہیں طرح طرح سے آزماتا ہوں، نکھارتا ہوں تمہارے ایمان کو۔ جب انسان اپنے رب تعالیٰ کی آزمائش پہ پورا اترتا ہے نا، تو رب کعبہ کی قسم ہے رب اس کو وہ انعام دیتا ہے جو انسان نے سوچا نہیں ہوتا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب نے تو اپنے حبیبوں کو کیا آزمایا، سب سے آزمائش ابراہیم علیہ السلام پہ بڑی ڈالی ہے نا۔ اس سے بڑی کیا آزمائش ہے؟ 80-83 سال کی عمر میں بچہ ملا ہو، سحریوں میں رو رو کے مانگا ہو، اور پھر بوڑھا انسان ہے، بچہ ہے، جوان ہو گیا ہے، اور اللہ نے کہا اپنے بچے کی گردن پہ چھری پھیر۔ تصور کیجئے، ہم سے تو جانور کے گلے پہ چھری نہیں پھرتی، سیدھی بات، دل دھڑک دھڑک کرنے لگ جاتا ہے۔ اپنے جوان بچے کی گردن پہ چھری پھیرو ابراہیم۔ آزمائش انسان کی زندگی کا حصہ ہے، پھیری کہ نہیں پھیر؟ آگے سے کوئی عذر پیش کیا ہے، کوئی بہانہ پیش کیا ہے؟ ہمارے بہانے نہیں جاتے۔ بچے کی گردن پہ چھری پھیر کے، جیسے بعض مفسرین نے لکھا ہے، کپڑا ہٹایا تو دیکھا ایک جانور ذبح ہوا پڑا ہے، بچہ صحیح سالم وہاں کھڑا ہے۔ اتنے پریشان ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اتنے پریشان ہوئے کہ میں اس آزمائش میں فیل کیوں ہو گیا ہوں، میرے بچے کی قربانی رب نے پسند کیوں نہیں کی؟ اور دکھ سے بھری ہوئی چھری ماری تھی انہوں نے پتھر کے اوپر، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز دی تھی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ابراہیم میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو تجھے خواب میں کہا تھا، اور تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم مجھے خون نہیں چاہیے، مجھے خون نہیں چاہیے، گوشت نہیں چاہیے، مجھے وہ کچھ چاہیے جس کو معیار تقویٰ کہتے ہیں۔ میں نے تجھے آزما لیا، تو اس میں پاس ہو گیا۔ ابراہیم میں تجھے آج ایک انعام دے رہا ہوں، سلام علی ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین۔ قیامت کی دیواروں تک آنے والے انسان تیری پوری نسل پہ سلام بھیجیں گے۔ آزمائشوں سے گزرو گے تو رب انعام بڑے دیتا ہے۔ ساری کائنات کے متقی لوگ جن کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں اس کائنات کا سردار سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ساری کائنات کے متقیوں کا امام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا۔ آزمائشوں سے گزرو، صبر کرو، پھر انعام پاؤ۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جا رہے ہیں، وہ عبیدہ بن جراح
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر ہیں، جہاد کا سفر ہے، مشقت کا سفر ہے، کہتے ایک کھجور دیتے تھے ہمیں کھانے کے لیے، صرف ایک کھجور۔ تو کسی نے پوچھ لیا ایک کھجور کا آپ کیا کرتے تھے؟ کہا نمس مسن، کھاتے نہیں تھے ہم، چوستے تھے جیسے بچہ ٹافی کو چوستا ہے، پھر اوپر سے ہم پانی پیتے تھے۔ اس طرح ہمارے کئی دن گزرے، آزمائش آئی ہوئی ہے، صبر کر رہے ہیں، نہیں ملا تو کیا ہوا، مل گیا تو کیا ہوا۔ ایمان والے کی تو علامت ہی یہ ہوتی ہے، اس کو مل جائے کوئی بہت زیادہ خوشی کوئی نہیں ہوتی، چلا جائے بہت زیادہ غم کوئی نہیں ہوتا، اس کی حالت اپنے رب کے ساتھ ایک جیسی رہتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اب اتنے دن کی بھوک برداشت کرنے والوں کو رب نے کیا دیا ہے؟ صحیح بخاری کی بڑی لمبی روایت ہے، کہا وَأَلْقَى الْبَحْرُ لَنَا حُوتًا يُقَالُ لَهُ عَنبَر، ہم جا رہے ہیں سمندر کے کنارے، اللہ نے ہمارے رزق کا بندوبست یوں کیا کہ ایک مچھلی رب تعالیٰ نے سمندر سے اٹھا کے ہمارے لیے باہر پھینک دی، جس کا نام عنبر ہے۔ اتنا بڑا لشکر 30 دن تک وہ مچھلی کھاتا رہا، اس کا گوشت ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھ نکالی نا تو اس کے اندر کئی صحابہ بیٹھ گئے تھے، اور ابو عبیدہ بن جراح نے اس کا درمیان والا کانٹا جو اٹھایا نا، یوں کھڑا کیا تو کہا ہم میں جو لمبا تڑنگا آدمی تھا نا، اس کو اونٹ پہ بٹھا کے اس کے نیچے سے گزارا تو اس کا ہاتھ نہیں لگا تھا۔ اس نے رزق کی کمی کے ساتھ آزمایا اپنے بندوں کو، اور جب وہ آزمائش پہ پورے اتر گئے تو اللہ نے وہ کچھ دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ رزق کی کمی سے آزماتا ہے، وہ اولادیں لے کے آزماتا ہے، وہ انسان کی دکانیں تباہ کر کے آزماتا ہے، وہ دکھ اور تکلیفیں دے کے آزماتا ہے، وہ بیماریاں اور پریشانیاں دے کے آزماتا ہے، وہ کبھی انسان کو بخار میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ انسان تو بخار میں ہائے ہائے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے کیا پتا اگر میں صبر کروں تو ملے گا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمہ من فیہ جہنم، یہ جو تمہیں بخار چڑھتے ہیں نا، یہ اصل میں حقیقت میں جہنم کی آگ کو بجھا رہے ہوتے ہیں۔ بخار چڑھ گیا تو کیا ہو، پٹیاں باندھ لیتے ہیں اور ہائے ہائے کے کلمات زبان پہ ہوتے ہیں، مر گیا کھپ گیا، کیا ملا تجھے؟ شفا مل گئی اس کلمے سے؟ صبر، اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پہ راضی، قضاء و قدر، جو کچھ رب نے میرے مقدر میں لکھا تھا مل گیا، نہیں لکھا نہیں ملا، دیا تھا اس نے دیا، لے لیا اس نے لے لیا، اسی کا تھا اس کے پاس واپس چلا گیا۔ ہم چھوٹی سی چیز کے ناراض ہونے پہ، چھوٹی سی چیز کے چلے جانے پہ، کسی کے دور ہو جانے پہ اتنے غم زدہ ہو جاتے ہیں، اور حقیقی بات یہ ہے کہ غم کو کھاتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، انسان سوچتا سوچتا وہ تو بڑی ٹینشنوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ یقین مانے میں چھوٹا سا تھا، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک آدمی ایک موڑ پہ بیٹھا تھا یوں ٹانگ لمبی کر کے، تو ایک دم ایک آدمی وہاں سے ٹریکٹر پہ آ رہا تھا، ٹریکٹر اوپر سے گزر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں بالکل چھوٹا تھا، وہ منظر ابھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک آدمی وہاں کھڑا ہو کے بسکٹ کھا رہا تھا، انہیں کہا لا یار انہیں بسکٹ جی ٹانگ ٹوٹنی سی وہ ٹوٹ گئی، اللہ نے لکھی سی بس ٹھیک ہے، ہوں میں رواں بھی دینے کڑا جڑ جانا، بسکٹ تے کھا لیے نا۔ لوگوں نے پکڑ کے بٹھایا، ہاسپٹل لے گئے، علاج کروایا، اللہ نے شفا دے۔ وہ نہ بھی دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، دنیا ہے 4 دن کا تماشا ہے، گزر جائیں گے، غم لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں یہاں سے اٹھ کے پتہ نہیں ہم نے گھر بھی پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، یہاں کی خوشیاں عارضی، یہاں کے غم عارضی، ان حقیقتوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ کیا ملتا ہے انسان کو اس ٹینشن میں جا کے؟ ہاں پہنچے گی، فطرت ہے انسان کی، کمزوری ہے، لیکن اس کو اپنے سینے پہ نہ لگائیں، اپنے دل پہ نہ لگایا کریں، بس سمجھیں۔ اب جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ میرے بیٹے کو تو رب نے شفا دے دی، بڑے خوش ہوئے، ساتھ مہمان تھے، کہا مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنا۔ کھانا تیار ہو گیا، مہمانوں نے کھانا کھایا، چلے گئے، عشاء کی نماز ہو گئی، اللہ اکبر۔ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ لیٹ گئی، اس کی سکونت کا اہتمام کیا، میاں بیوی کے تعلق قائم ہوئے۔ تو اس وقت یہ اللہ کی بندی بڑے پیار اور محبت سے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی، کہا آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا کریں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسے صبر نصیب کرے، اور دکھوں کو سہنے کا اللہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا کرے۔
آئے گا چلا جائے گا، بس دل پہ نہیں لگانا ہے۔ کہا مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی شخص کسی کو امانت دیتا ہے وہ امانت واپس کرنی چاہیے یا نہیں؟ کہا امانت تو واپس کرنی چاہیے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ غم سے بھری ہوئی خبر دینے کا انداز بھی کیسا نرالا ہے۔ کہا پھر رب نے جو ہمیں امانت دی تھی وہ واپس لے لی، وہ ہائے ہائے بھی کرتی، وہ اپنے بال بھی نوچتی، وہ گریبان پھاڑ لیتی، خامند کے داخل ہوتے ہی اسے غم سے بھری ہوئی خبر دے دیتی، دور سے اسے پریشان کرنا شروع ہو جاتی۔ وقت پھر بھی گزرنا تھا، وقت اب بھی گزرا ہے، روٹیاں پکائی ہیں، مہمانوں کو کھلائی ہے، پتہ نہیں چلنے دیا، خامند سے ہم بستری کی ہے، رات کا ایک حصہ گزر گیا ہے، اور اس عالم میں جا کے اپنے خامند کو وفات کی خبر دی اور بڑے خوبصورت انداز میں دی۔ لیکن ایک بات پہ ابو طلحہ کو پریشانی لگ گئی، میرے گھر میں میت پڑی تھی اور میں نے بیوی سے تعلق قائم کی۔ انہوں نے انا للہ پڑھ لیا، پڑھنا بھی یہی چاہیے بس۔ اگلے دن فجر کی نماز پہ سرور کائنات سے ملاقات کر کے کہنے لگے اللہ کے حبیب ایک کام ہوا ہے۔ ابھی بولے نہیں تھے، آپ نے فرمایا ابو طلحہ تیرے بیوی کی صبر کی اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دے دی ہے، اور تو نے جو رات گزاری ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ تیری اس رات میں برکت بڑی کرے گا۔ آزمائش، دکھ، تکلیف اور غم اور رم جو بھی پہنچتا ہے، صبر کرنے والوں کو پھر انعام بڑے ملتے ہیں۔ کہا اللہ تیری اس رات میں بڑی برکتیں رکھے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا کیے تھے، 9 کے 9 حافظ قرآن بنے، ایک لیا 9 دے دیے۔ اللہ کے بندو صبر کرو، جزا فضا نہ کرو۔ لیس منا من ضرب الخدود شق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ فرمایا جو دکھ کی گھڑی میں اپنا گریبان پھاڑتا ہے، چہرے پہ تماچا مارتا ہے اور پھر ایسے ایسے کلمے بولتا ہے، فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے وہ بھی ہمیں کر کے دکھا دیا۔ ابراہیم کی جان نکل رہی ہے، آپ کا آخری بیٹا ہے، 2 بیٹے رب تعالیٰ نے پہلے بلا لیے، یہ آخری بیٹا ہے، آپ کے ہاتھوں میں جان نکلی ہے ابراہیم کی علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ وَإِنَّا لَفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیرے جانے کا غم بڑا ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم بات وہی کریں گے جو ہمارے رب کو راضی کر جائے، بات ایسی نہ کریں کہ جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے، لہذا دکھوں اور تکلیفوں سے گزر کے انسان بڑے انعام پا جاتا ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں آخری بات ذکر کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ رزق کی کمی، اولادوں کا واپس جانا، کاروبار کا تباہ ہو جانا، کاروبار کی تنگیاں، معیشت کی تنگی، رزق کے مسائل اور اس طرح کی جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، ان کا بہترین علاج یہ ہے آپ صبر کریں، اپنے رب تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں نے ایک دعا عبد الباری بھائی کو سینڈ کر دی ہے تاکہ وہ گروپ میں بھی بھیج دیں جو پتوکی کا گروپ بنا ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس آدمی کو دکھ پہنچتا ہے اور وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، دعا تھوڑی سی لمبی ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک۔ یہ پوری دعا ہے، وقت کم ہے، انشاءاللہ آپ یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھ کی گھڑی میں جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے دنیا جہان کے سارے غم ہی دور کر دیتا ہے۔ دعا کر، پریشان نہ ہو۔ ایک آخری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ابو سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما دے، ان سے ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی حدیث کے راوی ہے، اور وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو مصیبت پہنچے
اور وہ یہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا فی اہلی و مالی. میں انشاءاللہ یہ بھی بھیج دیتا ہوں. آپ کو عربی نہیں آتی آپ اپنی زبان میں کر لیں. اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کا مالک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ یہ دکھ جو مجھے پہنچا، جو نقصان میرا ہوا، تو میرا ساتھی بن جا اور میرے اس دکھ کا مداوع کر دے. تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے دنیا اور آخرت کے ان غموں کو دور کرنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر اس سے بہتر اسے عطا کر دیتا ہے. اچھا یہ حدیث ان کی بیوی نے سنی، یاد کر لی. آپ نے آج مجھ سے سنی، یاد کر لیں، پڑھا کریں. ہمیں بھی فائدہ ہو آنے کا، آپ کو بھی فائدہ ہو. انشاءاللہ کریں گے. خاوند فوت ہو رہا ہے، رسول کائنات تشریف لائے. ابو سلمہ کی آنکھیں تھوڑا پھٹ رہی ہیں. قریب بیٹھ کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تؤمنون بما تقولون. فرشتے تمہاری باتوں پہ آمین کہتے ہیں. باتیں اچھی کیا کرو وگرنہ خاموش رہو. اب یہ جا رہا ہے اذا خرج الروح تبعہ البصر. اس کی آنکھیں اس لیے کھل گئی ہیں، اس کی روح نکل گئی. روح جب نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے اور آخر میں آنکھوں سے نکال کے فرشتے رب تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں. آنکھیں اس روح کو دیکھتی ہیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کھلی رہ جاتی ہیں. فرمایا بند کر دیا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر دی، دعا پڑھی. اب ان کی بیوی کو اس سے بڑا کیا صدمہ پہنچتا کہ سر کا تاج دنیا سے اٹھ گیا. انہوں نے اس مصیبت کی گھڑی میں اس حدیث کو سامنے رکھا ہے. ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا فی اہلی و مالی. یا اللہ میری اس مصیبت کا مجھے بدلہ دے دے، دنیا میں بھی بہتر آخرت میں بھی بہتر. رب تعالیٰ نے اس کی دعا کا بدلہ کیا دیا، سرور کائنات سے نکاح ہو گیا تھا، بیوی بنی، مومنوں کی ماں بنی. قرآن میں اس کے تذکرے آئے. وہ وہاں چہرہ نوچ لیتی، گریبان پھاڑ لیتی، کبھی رب تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا نہ کرتا. دکھ پہنچتا ہے تو بس صبر کیا کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب تعالیٰ ہمیں دکھوں مصیبتوں سے بچا کے رکھے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اور کبھی اگر اس کی طرف سے اس کے فیصلے پہ پہنچیں تو پھر اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے. دعا کریں، نماز پڑھیں. نماز سب انسان کے دکھوں کو بڑا دور کرتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دکھ پہنچتا تھا تو آپ کہتے تھے بلال اذان پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے دل کو سکون عطا کر دے گا. ذکر کیا کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور میں جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں، نہ جانے زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے. غریبوں، یتیموں، بیوہ عورتوں، بے سہارا لوگوں کا آپ سہارا بن جائیں، اللہ دنیا کے سارے دکھ دور کر دیتا ہے. یہ ایک بہت بڑا عظیم ترین نسخہ ہے. کسی یتیم کو اپنے گھر لے آئیں، دنیا کے دکھوں سے بھی آپ بچیں گے. اور قیامت کے دن اللہ کے حبیب نے کہا تھا وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین. کسی بیوہ کی نگرانی کرنا. فرمایا ایک مجاہد گھر سے نکلے جہاد کے لیے، اس کا یہ عمل ایک سائیڈ پہ، اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بھی اجر عطا فرما دیتے. 2 منٹ میرے وقت کے باقی ہیں، 50 منٹ کا ٹائم شیخ صاحب نے لکھا تھا. ایک بات کر کے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی خاوند کی بات ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مہمان آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہمان کی میزبانی کون کرے گا؟ صحابہ کے یہ حالات ہیں کہ اللہ کے حبیب کی مسجد میں آئے ہوئے مہمان کو گھر نہیں لے جا سکتے. روٹی نہیں ہے گھر میں، فاقے ہیں. انہوں نے پھر کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. آپ نے پھر کہا. حضرت ابو طلحہ نے کہا چلے میں لے جاتا ہوں. گھر لے گئے اور جا کے بیوی سے کہا کہ کیا کچھ ہے کھانے کا؟ کہا 2 بندوں کا کھانا ہے پورے گھر میں، بچے سارے بھوکے ہیں، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، بلکہ شاید ایک ہی بندے کے کھانے کا بھی کھانا بہت کم ہے.
اور ہم لوگ کھانے والے زیادہ ہیں، تو کہا ایسا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا ہوا ہے، ہم یہ کھانا اس کو کھلا دیتے ہیں اور خود بھوکے سو جاتے ہیں۔ اب عربوں میں یہ دستور ہے، جب تک میزبان ساتھ نہیں بیٹھتا وہ کھانا نہیں کھاتے۔ کعب رہی اگلی بات، اگر میں ساتھ بیٹھتا ہوں تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہوئی تھی۔ کہا تو نے ایک کام کرنا ہے، آپ ذرا ان کے صبر کے پیمانے چیک کریں، ان کے اصرار کے جذبے چیک کریں، کیسا دل ہے ان لوگوں کا۔ کہا تم نے ایک کام کرنا ہے، یہ جو لالٹین ہے نا پرانے زمانے میں چلا کرتی تھی، اس کو ٹھیک کرنے کے بعد پھونک مار دینا، وہ بجھ جائے گی۔ میں مہمان کے ساتھ بیٹھ کے منہ ہلاتا رہوں گا، آواز آتی رہے گی، وہ سمجھے گا کھانا کھا رہا ہے۔ اس ہمارے عمل سے ہمارا مہمان تو سیر ہو کے کھانا کھا لے گا۔ یہی کیا بیوی نے، لالٹین صحیح کرنے کے بہانے اٹھی، پھونک مار دیا، وہ بجھ گئی۔ وہ ساتھ بیٹھ کے منہ ہلاتے رہے، آواز پیدا کرتے رہے۔ مہمان نے یہی سمجھا کہ کھانا کھا لیا گیا ہے اور سیر ہو گیا میرا میزبان۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب کی مجلس ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا رات کو مہمان کی مہمان نوازی کس نے کی ہے؟ پتہ تو تھا، آپ اپنے صحابہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ کہا کون ہے رات کا میزبان؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے۔ کہا ابو طلحہ، رات کو تو نے جو اپنے مہمان کی عزت کا حق ادا کیا ہے نا، قد ضحک اللہ علی امرکما، تیرے اور تیری بیوی کے اس رویے کی وجہ سے رب تعالیٰ عرش پہ مسکرا رہا تھا۔ اور ایک آیت اتر آئی ہے جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی تیری شان میں، تیری بیوی کی شان میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ بھوکے ہو کے بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ دکھ تو ہے لیکن عمل دیکھیں ذرا ان دکھوں میں کیا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عبدالباری بھائی کو، مسجد کی انتظامیہ کو، آپ سب کو، ہمیں بھی جو اس دین کے لیے چند باتیں کرنے سننے بیٹھے تھے اس کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ذخیرہ آخرت بنائے اور جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔